الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد ابن عبد اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم تنزیلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا۔ وقال تبارک وتعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها او كما قال النبی علیہ الصلاة والتسلیم۔ آج کے بے پناہ متبرک اور قرآنی اور نورانی مجلس کے صدر محترم، اسٹیج پر جلوہ افروز مقتدر حضرات علماء کرام، معلمین اعظام، دور و دراز اور قرب و جوار سے آنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، ادارے کی نسبت پر آنے والے میرے بہت ہی محترم اور مکرم بزرگوں اور دوستوں، اور آج کی اس بابرکت مجلس کی بنیاد اس ادارے مدرسہ صمدیہ سے تکمیل حفظ قرآن کرنے والے ہمارے یہ 11 ستارے اور حفاظ گرامی قدر، میں اور آپ اس وقت تو بہت زیادہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے مبارکبادی کے مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ کی کتاب کی نسبت اور اس کی محبت میں یہاں آنا نصیب فرمایا۔ میں اپنی بات کا آغاز ان بزرگ علماء اکرام کی پشت و پناہی اور موجودگی میں ایک سوال سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال آپ سب حضرات سے ہیں، لیکن جواب مجھے دینا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بنائی ہوئی کائنات میں لاکھ سے زیادہ انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، اور سب سے آخر میں سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، آخری پیغمبر بنا کر کے آپ نے بھیجا۔ پچھلی امتوں میں انبیاء آتے رہے، ایک نبی کا زمانہ ختم ہوا، اس کے بعد دوسرا نبی آ گیا، وہ نبی چلا گیا، اس کی مدت پوری ہو گئی، اللہ نے کوئی اور نبی بھیجا۔ مختصر یہ کہ نبیوں کا ایک سلسلہ چلتا رہا پچھلی امتوں میں۔ لیکن آپ ایک بات اور غور کرو،
پچھلے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی عمریں بہت زیادہ رہی. سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 1000 سال کے برابر. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 1050 سال کے برابر. آپ سوچ رہے ہوں گے کاش کہ اتنی لمبی عمریں ہم کو بھی ملتی. نہیں سوچنا. اس لیے کہ اس امت کی عمروں کو اللہ تعالیٰ نے جو مختصر رکھا ہے یہ بھی اللہ کی ہم پر رحمت ہے. یہ رحمت ہے اللہ کی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70. میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان رہے گی. 70 کے اوپر جو جا رہا ہے وہ نفع میں چل رہی ہے گاڑی اس کی. بونس ملا ہوا ہے اس کو. تو پچھلے انبیاء کی عمریں زیادہ اور نبی یکے بعد دیگرے تسلسل کے ساتھ کنٹینیو آ رہے ہیں. سوال ابھی مکمل نہیں ہوا ہے, سوال ہی قائم کر رہا ہوں. اب سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی اصلاح کے لیے اور اپنے دین کی تکمیل کے لیے اور اسے مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سردار اور اپنے سب سے محبوب نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. بچوں نے مکالمہ پیش کیا ہے ختم نبوت کے سلسلے میں, کیونکہ اب نبوت کے دعوے دار پیدا ہو رہے ہیں. شکیل بن حنیف کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں, بہار سے آنے والا, صورت کے اعتبار سے کسی ٹھکانے کا نہیں. ایک بار دیکھے تو 4 مرتبہ اپنوں کو وضو کرنا پڑتا. وہ کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ ہوں, میں مہدی ہوں. میرے بھائیوں, اس امت کو فتنوں نے گھیر رکھا ہے. جھوٹی نبوت کے دعوے کرنے والے امت میں گھوم رہے ہیں اور امت کے ایمان کو لوٹنا چاہتے ہیں. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت و صیانت کے سلسلے میں امت کے ایک ایک فرد کو, مرد اور عورت کو بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. ہاں, یہ موضوع ابھی تھوڑا بعد میں آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور عمر کتنی دی؟ 63 سال. ہمارے نبی نے عمر مختصر پائی لیکن مفید. 63 سال کی عمر. اب بتاؤ, سوال آپ سے ہے, آپ کے بعد کوئی نبی اور اب آئے گا قیامت تک؟ سب بولو, ہاتھ اٹھا کر بولو. ایسے کوئی نبی قیامت کی آخری صبح تک ہمارے نبی کے بعد نہیں آئے گا. اور عمر کتنی ملی ہے؟ 63 سال. اور پچھلے انبیاء یکے بعد دیگرے آتے رہے. عمریں کتنی ملی؟ سینکڑوں سال. ہزاروں میں ملی, سینکڑوں میں ملی. اب سوال آپ حضرات سے یہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس امت کو سنبھالنے کے لیے, سہارا دینے کے لیے, اس کی اصلاح کے لیے اور راہ حق بتانے کے لیے. اس کا کیا تقاضا تھا کہ ہمارے نبی کی عمر, بولو ذرا, ارے کم ہوتی ہے زیادہ؟ زیادہ وقت تو ملنا چاہیے تھا آپ کو. اور پچھلے انبیاء کو وقت تو کم ملنا چاہیے تھا, زندگی شارٹ ملنا چاہیے تھا, مختصر. اس لیے کہ ان کے بعد تو ان کا نائب اور دوسرا رہبر و رہنما آنے والا ہے. ایک لڑی ہے, ایک سلسلہ ہے, تو انہیں کم عمریں دی جاتی. اور ہمارے نبی کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا. عقل یہ کہتی ہے, سچویشن اور حالات کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی کی عمر دراز ہوتی, سینکڑوں نہیں ہزاروں برس کی ہوتی, کیونکہ آپ کے بعد تو کوئی سمجھانے والا نہیں آنے والا ہے. یہ سوال قائم ہو گیا. ہمارے ایک بہت بڑے مفسر قرآن ہیں متقدمین میں, علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ. یہ علماء اکرام ہمارے مشکات شریف میں, یعنی لاسٹ سیکنڈ سال میں, جس کو مشکات کا سال کہتے ہیں, اس کے بعد والا آخری دورے کا سال ہوتا ہے, اس میں ایک کتاب تفسیر کی بہت جلیل القدر و تفسیر میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے, جلالین. اس کے
ایک مصنف ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے کہ یہ سوال مجھے بار بار کھٹکتا تھا، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ سوال مجھے بار بار کھٹکتا تھا کہ ایسا آخر کیوں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت ہو سکتی ہے؟ کبھی کبھی راتوں کو یہ جب خیال آ جاتا تو طبیعت بے چین ہو جاتی تھی، لیکن جواب نہیں ملتا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کی تشفی اور اطمینان کے لیے اپنے طرف سے میرے دل میں یہ بات ڈالی اور مجھے سمجھانے کی کوشش کی، سمجھا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کو کہتے ہیں الہام، علماء اکرام جانتے ہیں۔ دل میں بات ڈالی اللہ تعالیٰ نے، اور جلال الدین سیوطی کی جو ہے بے چینی کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا۔ دل میں کیا بات آئی؟ بات دل میں یہ آئی کہ اے جلال الدین، تو اس بارے میں بڑا پریشان رہتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے جو کتاب قرآن کریم کی شکل میں آخری کتاب اس امت کو عطا کی ہے، اس کی حفاظت کے سلسلے میں اور انبیاء ماضی کے پہلے کے انبیاء علیہم السلام کو جو کتابیں دی گئی، اس کے سلسلے میں میں نے دیگر پچھلے انبیاء پر اعتماد اور بھروسہ کیا، ان کی امتوں پر میں نے بھروسہ نہیں کیا۔ لیکن اس کتاب کی حفاظت و صیانت کے لیے اور اس کو قیامت تک آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے، پڑھانے کے لیے، پڑھوانے کے لیے اور اس کتاب کی خدمت کے لیے میں نے اس امت پر بھروسہ کیا، اور نبی نے جب دین کی تکمیل کر دی اور اس کو مکمل کر دیا تو محبوب کو میں نے اپنے پاس بلا لیا اور میں نے کہہ دیا، میرے محبوب تو اب میرے پاس آ جا، تیری امت اس لائق ہو چکی ہے کتاب اللہ کی حفاظت کرے گی۔ یہ ہے 11 حفاظ گرامی قدر۔ اللہ تعالیٰ ان شکلوں میں، ان صدور اور سینوں میں اپنی کتاب کو ڈال کر کے اپنی کتاب کی حفاظت کا فریضہ اور ذمہ داری اس امت سے اللہ لے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں خوش ہو جائیے، اللہ نے اپنی کتاب کے سلسلے میں ہمارے اور آپ پر اعتماد اور بھروسہ کیا ہے۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، ابھی پچھلے مہینے کا واقعہ، بمبئی جیسی چمک دمک والی سٹی میں، چمک دمک، آج دنیا چمک دمک پر رال ٹپکا رہی ہے، ہاں رال ٹپک رہی ہے دنیا کی چمک دمک پر، بیٹیاں بھاگ رہی ہے چمک دمک کو دیکھ کر کے، نوجوانوں کے قدم اسلام سے اور ایمان سے ڈگمگا رہے ہیں۔ کسی کی گاڑی دیکھ لی 4 ویلر چمکدار، کسی کی جو ہے اچھے کپڑے دیکھ لیے، کسی کا بینک بیلنس دیکھ لیا، بچوں اور بچیوں کے قدم ڈگمگا گئے، اسلام جیسی امانت کو چھوڑ دیا۔ بمبئی جیسی چمک والے شہر میں ایک بچی، صرف 18 سال کی نوجوان بچی ہے، اس کے والد گرامی عالم ہے، انہوں نے ایک دن اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا، میرے دل میں یہ بار بار کیوں خیال آتا ہے، اور گریجویشن کرنے والی بچی، کالج پڑھنے والی بچی ہے، ان کے والد نے ایک دن کہا کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو ذہانت دی، تجھ کو قوت حافظہ سے نوازا ہے، اور تو اتنی اعلیٰ ڈگری گریجویشن کرنا چاہتی ہے، گریجویٹ ہونا چاہتی ہے، تو کیوں نہ تو قرآن کریم کو یاد کر لے، قرآن بھی تو یاد کر سکتی ہے، جب وہ ممکن ہے تو یہ بھی ممکن ہے، اس لیے کہ قرآن کا یاد کرنا تو من جانب اللہ، قرآن اتارنے والے اور دینے والے رب کائنات نے آسان بنایا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو بیٹی نے کہا کہ ابا جان، اگر آپ کی منشا، آپ کی چاہت اور آپ کی تمنا اگر یہی ہے تو میں ہمت کرتی ہوں اور شروعات کرتی ہوں۔ بیٹی نے شروع کر دیا۔ ابتدائی دنوں میں مشقت آئی، لیکن ابا جان نے ایک بات اور کہی کہ بیٹا دیکھو، یہ میرا آرڈر نہیں ہے، یہ میرا حکم نہیں ہے، تم سے ہوتا ہو تو اس کام کو آگے بڑھانا، اور تمہیں اگر کوئی غیر معمولی مشقت تکلیف کا سامنا ہو تو اسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری چاہت ہے اگر تم کر سکتی ہو تو، باقی جبر نہیں ہے تم پر۔ ٹھیک ہے، بچی نے کام شروع کر دیا اللہ کی مدد پر۔
شروع کے پاروں میں کچھ مشقت آئی، مختصر سنانے لگی، تھوڑا حصہ سنانے لگی، والد صاحب کو سنانے لگی. آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی کہ اس بچی نے صرف 30 دنوں میں قرآن کریم کو یاد کر لیا. یہ معجزہ ہے قرآن کا. کتنے دنوں میں؟ آپ یوٹیوب پر جائیے اور اس پروگرام میں، اس بچی کے تکمیل کے پروگرام میں ہمارے گجرات کے جو ہے کھروڑ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ حنیف صاحب لوہاروی دامت برکاتہم تشریف لے گئے تھے. اونلی ایک مہینہ، ایک منتھلی، یعنی 30 دنوں میں بچی نے قرآن کریم حفظ کیا. اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے میرے بھائیوں، اخیر کے اس نے 18 پارے صرف 6 دنوں میں یاد کیے. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر شخص کے نصیب میں دار و رسن کہاں. اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز، یہ حفظ قرآن ایک دولت ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، کیسی ذہانت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی ہمارے اکابرین میں. نام سنا ہوگا کبھی کسی جلسے میں آپ گئے ہوں گے. ہاں، چلتا پھرتا کتب خانہ. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات کو کسی کتاب میں دیکھ لیتا، پڑھ لیتا، کم سے کم درجے میں مجھے 25 سال تک یاد رہتی تھی. اور ہمیں تو دوپہر کا کھانا شام کو یاد نہیں رہتا، بیوی سے جھگڑا کرنا پڑتا، بتانا کیا پکائے تھے دوپہر میں. دوپہر میں کھایا ہوا شام کو یاد نہیں رہتا، کیونکہ ڈش بدلنے کا ہے نا. ہاں، میدان اپنا وہی ہے، مزہ اسی میں آتا ہے. لیکن حافظ قرآن نہیں ہو سکے. کون؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ حافظ قرآن نہیں ہو سکے. ایسا غضب کا قوت حافظہ، سرسری دیکھی ہوئی بات 25 سال تک یاد رہے، لیکن حافظ قرآن نہیں بن سکے. بات وہی ہے، یہ دولت اللہ تعالیٰ جس کا مقدر بناتے ہیں، اللہ اسے حافظ قرآن بناتے ہیں. میں اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اور عمیق اور دل کی انتہائی جو ہے گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچوں کو بھی، حفاظ کو بھی، اور بالخصوص ان حفاظ کے والدین اور سرپرستوں اور تمام رشتہ داروں کو جنہوں نے یہ فیصلہ کیا مادیت کی اس دنیا میں، چمک دمک کی اس دنیا میں، اور جس وقت تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے دنیا والے، ایسے دور میں ان خانوادے کے لوگوں نے ان بچوں کو مدرسہ سمدیہ کے حوالے کیا ہے، جنہوں نے ان کے اساتذہ نے ان کو سوارا اور بنایا. رات و دن کی محنت سے ان کو ہیرا بنا کر اپنا پروڈکٹ امت کے سامنے 11 حفاظ کی شکل میں پیش فرمایا. اللہ تعالیٰ بہت مبارک جو ہے کرے ان کی زندگیوں کو، اور حفظ قرآن کو اللہ مبارک فرمائے، اور ان کی ذات کو ان کے خاندان کے لیے، امت کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آپ نے سنا ہوگا دعوت و تبلیغ کے ہمارے بہت اہم بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ. نام سنا ہوگا آپ. ان کو لسان التبلیغ کہا گیا، تبلیغ کی زبان. اللہ نے زبان میں، بیان میں ایسی تاثیر، ایسا اثر اللہ نے رکھا تھا کہ مجلس ہی کے اندر بگڑے ہوئے انسانوں کی تقدیریں سنورنے لگتی تھی. خیالات بد اور برے خیالات دل میں رکھنے والے اپنی اصلاح کر کے مجلس ہی سے اٹھ جایا کرتے تھے. ایسی زبان اللہ نے عطا فرمائی تھی، تو بزرگوں نے ان کو خطاب دیا تھا لسان التبلیغ کا. حضرت مولانا عمر پالنپوری رحمت اللہ علیہ. واقعہ یہ ہے کہ ان کی والدہ رہتی پالنپور میں. پالنپور ابھی بھی چھوٹا ہی ہے. اس زمانے کی بات جب یہ چھوٹے سے تھے، بہت پرانی بات ہو گئی ہے، معصوم سے تھے، اور وہ زمانہ پالنپور یعنی انتہائی چھوٹا سا گاؤں کی رہنے والی والدہ، گاؤں میں پلنے والا یہ بچہ. والدہ نے انہیں کچھ حالات کے پیش نظر، غربت بھی تھی، اپنے بچے عمر کو، مولانا عمر پالنپوری رحمت اللہ علیہ کو، عمر کو اپنی بہن جو بامبے میں رہتی تھی ان کے پاس بھیج دیا. اس کو اپنے پاس رکھو. خالہ بامبے میں رہتی ہے. خالہ نے اپنی بہن کے اس بیٹے کو سنبھالنے کا انتظام بھی کیا اور قریب کے ایک اسکول میں داخل کر دیا. تعلیم بھی ضروری ہے، دونوں تعلیم ضروری ہے. اسکول میں ڈال دیا. ابھی سال پورا ہوا نہیں، مکمل نہیں ہوا، ایک پروگرام ہوا.
یہ سال گزرتے گزرتے مولانا عمر صاحب جو معصوم اور بچے ہیں، پہلی کلاس میں اسکول کی، ایسی صلاحیتیں نکھری اور سامنے آئی کہ اس پروگرام میں پیرنٹس میٹنگ میں ان کی خالہ کو بلایا گیا، ذمہ داران اسکول نے، مینجمنٹ نے ان کو بلایا اور کہا کہ بہن یہ تمہارا بھانجا، خالہ ہے نا، یہ تمہارا بھانجا عمر نامی جو ہے یہ بڑا ذہین ہے، بڑا ہوشیار ہے، اس کے پاس بہت حافظہ اور قوت ہے، ٹیلنٹڈ بچہ ہے، بہت ٹیلنٹ ہے اس کے اندر، ہم اپنی گود لے لیتے اس کو، یعنی اس کی آگے کی تمام گریجویشن کا جتنا خرچہ، ابھی 12 اور 13 سال باقی ہے اس کو، ساری تعلیم کا خرچہ ہماری مینجمنٹ اور ہماری سوسائٹی اور ہماری اسکول سنبھالے گی، آپ اسے ہمارے حوالے کر دو، یہ گریجویٹ ہوگا، یہ بہت آگے جائے گا۔ خالہ تو بہت خوش ہوگی کیونکہ بمبئی میں رہتی تھی خالہ بھی، بمبئی والی خالہ، ہاں بمبئی کا دماغ، بمبئی کی سوچ بڑا اچھا ہے بھئی، روزی روٹی کا، اچھی روزی روٹی کا انتظام، ترنی والے کا انتظام ہو جائے گا، کس کا؟ ہاں دنیا ترنی والے کی پیچھے بھاگ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقوں سے زندگی گزاری، دنیا میرے بھائیوں امت نبی کی سیرت اور زندگی کو بھلا چکی ہے، کہا کہ بہت اچھی بات ہے، ویلکم تمہارے اس فیصلے کو، ٹھیک ہے، بات پوری ہو گئی، چھٹیاں آئی، ویکیشن آیا، خالہ بڑی خوشی خوشی اپنے بھانجے عمر کو لے کر کے پالنپور آئی اماں کے پاس کہ ملوں گی بہن سے اور یہ خوشخبری سناؤں گی، ماں کتنی خوش ہو جائے گی۔ تو خالہ بڑی خوشی خوشی اپنے بھانجے کو لے کر پالنپور آئی اور سارا ماجرا اور قصہ بتایا کہ عمر تو بڑا، تو تیرا بیٹا تو بڑا ذہین و فتین ہے اور مینجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے، لہٰذا اب ان کے حوالے کر دیں گے، یہ گریجویٹ ہو جائے گا اور بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے یہ دنیا میں خوشی خوشی اور بڑی اچھی زندگی، خوشحال زندگی گزارے گا۔ اماں نے ایک آہ سرد بھرا، ایک ٹھنڈی سانس لے کر کے کہا کہ اچھا میرا بیٹا عمر اتنا ذہین ہے، اتنا ہوشیار ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ تو اللہ کا شکر ہے۔ کہا کہ اگر ایسی بات ہے کہ میرا بیٹا اگر اتنا ہوشیار اور ذہین ہے تب تو میں اپنے اس بچے کو مدرسے میں ڈالوں گی، تب تو اس کو مدرسے میں ڈالوں گی۔ خالہ تو بالکل پریشان کہ وہ سمجھ رہی تھی کہ اماں خوش ہو کر کے مجھے اجازت دیں گی اپنے پاس رکھنے کی اور اسکول پڑھانے کی، آگے نہیں اتنا اگر ہوشیار ہے تو یہ اچھا مال تو میں مدرسے کے حوالے کروں گی۔ آج امت جو مال مدرسوں کے حوالے کرتی ہے، کچا مال، وہ کیسا رہتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہم لوگ مدرسے میں رہتے ہیں، بعض جو ہے پیرنٹس اور ماں باپ اپنے بچوں کو لے کر کے آتے ہیں، مولانا اس کو کسی بھی صورت میں تم لے لو، پورے محلے کو اس نے سر پر اٹھا کے رکھا ہے، یعنی یہ درد سر اب تم اپنے حوالے لو۔ لیکن میرے بھائیوں قربان جائیے ان علماء اکرام کی محنتوں پر، یہ پتھروں کو تراش کر کے ہیرا بنا کر کے امت کے سامنے ان شکلوں میں پیش کرتے تھے۔ اماں نے فیصلہ کیا کہ اس کو تو مدرسہ ڈالوں گی، فیصلہ ہو گیا، مدرسہ قریب میں اماں نے ڈال دیا۔ وہ نیک خاتون تھی، پارسا خاتون تھی، یہ مدرسے سے حضرت مولانا عمر صاحب جب آتے تو اماں جان روزانہ پوچھتی کہ کیا پڑھ کے آئے ہو، تو سنا دیتے آج یہ پڑھ کے آئے ہو۔ ایک جمعرات کا دن تھا، اس دن بھی اپنے معمول کے مطابق پوچھا کہ بیٹا آج کیا پڑھا مدرسے میں؟ کہا کہ اماں جان آج تو پڑھا کیا، آج تو میں نے تقریر کیا مدرسے میں، ہمارے بچوں نے تقریریں کی، کیا جاندار تقریریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اس مدرسے میں آنے کے بعد کوئی ایسے پروگرام کی نوعیت اور شکل نہیں چھوٹی جو اسٹیج پر نہ آئی ہو، کوئی شکل نہیں چھوٹی، کیا ترانے اور کیا مکالمے اور کیا تقریر اور کیا تحریر اور کیا قرآن کا ترجمہ اور کیا تلاوت قرآن اور کیا حفظ حدیث اور کیا حفظ قرآن۔ آپ غور کیجئے کیا محنتیں ہیں ان اساتذہ اکرام کی۔ کہا کہ اماں جان آج تو میں نے تقریر کی، 2 منٹوں کی تقریر، معصوم سا بچہ، 2 منٹوں میں ہمارے بچے آ رہے تھے نا، مولانا نے 2 منٹوں کی تقریر یاد کی، مولانا عمر صاحب نے۔ اماں جان نے سنا، اماں کو کچھ سمجھا نہیں سمجھا، دیہات کی خاتون، کہا کہ بیٹا بڑی اچھی تقریر، بہت اچھا تم نے بولا، انشاءاللہ ایک وقت تو بیٹا ایسا آئے گا کہ 4 لاکھ لوگوں کے مجمع میں تم بولو گے،
4 लाख लोगों के मजमू में तुम तकरीर करोगे, अल्लाह का दीन समझाओगे। मेरे भाइयों, इस उम्मत ने अपने सर की आंखों से ये बात देखी कि हजरत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने वो कबूलियत और मंजूरियत अपनी बारगाह इलाही से अता फरमाई थी। 4 लाख लोगों में हजरत मौलाना ने तकरीरें फरमाई और जगह पर लोगों ने अपनी इस्लाह की और अपनी तौबा का फरीजा अंजाम दिया। ये एक माँ के दिल से निकलने वाली वो दुआ होती है, और ये वो एक खातून और एक माँ का फैसला है मेरे भाइयों, जो अपने बच्चे के लिए एक माँ करती है। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि अपनी औलाद की तालीम और तरबियत के सिलसिले में फैसला बड़ा सोच समझ करके करना है। हम फितनों के दौर से गुजर रहे हैं। किसके दौर से? फितनों के दौर से गुजर रहे हैं। अगर औलाद को नहीं पढ़ाया, दीन नहीं समझाया, अल्लाह की किताब से नहीं जोड़ा, अल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इन मदरसों के हवाले करके अगर हमने इनको नहीं पिलाई तो बात क्या होगी? बात यह होगी कि कल शीरपुर के प्रोग्राम में मैंने एक छोटा सा वाकया बताया कोयत का, बहुत असरअंदाज वाकया है। एक कोयत के शेख ने कोर्ट में, वहां की अदालत में मुकदमा पेश किया अपने बेटे के खिलाफ। बाप बेटे के खिलाफ मुकदमा पेश कर रहा है। दुनिया तो मेरे भाइयों इस कदर गिर चुकी है अखलाकियात में, और अखलाकियात की कदर और मंजिलत दुनिया की निगाहों से ऐसी गिरी है कि यूरोप की अदालत में एक मां ने अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा पेश किया और मैजिस्ट्रेट के सामने ये कहा कि मेरा ये बच्चा बेटा है, मेरी कोख से जन्म लेने। तो खाला बड़ी खुशी खुशी अपने भांजे को लेकर पालनपुर आई और सारा माजरा और किस्सा बताया कि उमर तो बड़ा, तो तेरा बेटा तो बड़ा ज़हीन व फतीन है और मैनेजमेंट ने ये फैसला किया है, लिहाजा अब उनके हवाले कर देंगे, ये ग्रेजुएट हो जाएगा और बहुत आला तालीम हासिल करके ये दुनिया में खुशी खुशी और बड़ी अच्छी जिंदगी, खुशहाल जिंदगी गुजारेगा। अम्मा ने एक आहे सर्द भरा, एक ठंडी सांस लेकर के कहा कि अच्छा, मेरा बेटा उमर इतना ज़हीन है, इतना होशियार है, बहुत अच्छी बात है, ये तो अल्लाह का शुक्र है। कहा कि अगर ऐसी बात है कि मेरा बेटा अगर इतना होशियार और ज़हीन है, तब तो मैं अपने इस बच्चे को मदरसे में डालूंगी, तब तो इसको मदरसे में डालूंगी। खाला तो बिल्कुल परेशान कि वो समझ रही थी कि अम्मा खुश होकर के मुझे इजाजत देंगी अपने पास रखने की और स्कूल पढ़ाने की। आगे नहीं, इतना अगर होशियार है तो ये अच्छा माल तो मैं मदरसे के हवाले करूंगी। आज उम्मत जो माल मदरसों के हवाले करती है, कच्चा माल, वो कैसा रहता है आपको पता है? हम लोग मदरसे में रहते हैं, बाज जो है पेरेंट्स और माँ बाप अपने बच्चों को लेकर के आते हैं, मौलाना इसको किसी भी सूरत में तुम ले लो, पूरे महल्ले को इसने सर पर उठा के रखा है, यानी ये दर्दे सर अब तुम अपने हवाले लो। लेकिन मेरे भाइयों, कुर्बान जाइए उन उलमा इकराम की मेहनतों पर। ये पत्थरों को तराश करके हीरा बना करके उम्मत के सामने इन शक्लों में पेश करते थे। अम्मा ने फैसला किया कि इसको तो मदरसा डालूंगी। फैसला हो गया, मदरसा करीब में अम्मा ने डाल दिया। वो नेक खातून थी, पारसा खातून थी। ये मदरसे से हज़रत मौलाना उमर साहब जब आते तो अम्मा जान रोजाना पूछती कि क्या पढ़ के आए हो, तो सुना देते आज ये पढ़ के आए हो। एक जुमेरात का दिन था, उस दिन भी अपने मामूल के मुताबिक पूछा कि बेटा आज क्या पढ़ा मदरसे में? कहा कि अम्मा जान आज तो पढ़ा क्या, आज तो मैंने तकरीर किया मदरसे में, हमारे बच्चों ने तकरीरें की। क्या जानदार तकरीरें! ये छोटे छोटे बच्चे इस मदरसे में आने के बाद कोई ऐसे प्रोग्राम की नौइयत और शक्ल नहीं छूटी जो स्टेज पर ना आई हो, कोई शक्ल नहीं छूटी। क्या तराने और क्या मुकालमे और क्या तकरीर और क्या तहरीर और क्या कुरान का तर्जमा और क्या तिलावत कुरान और क्या हिफ्ज़े हदीस और क्या हिफ्ज़े कुरान। आप गौर कीजिए क्या मेहनतें हैं इन असातिज़ा इकराम की। कहा कि अम्मा जान आज तो मैंने तकरीर की, 2 मिनटों की तकरीर, मासूम सा बच्चा, 2-2 मिनटों में हमारे बच्चे आ रहे थे ना, मौलाना ने 2 मिनटों की तकरीर याद की, मौलाना उमर साहब ने। अम्मा जान ने सुना, अम्मा को कुछ समझा नहीं समझा, देहात की खातून। कहा कि बेटा बड़ी अच्छी तकरीर, बहुत अच्छा तुमने बोला, इंशाअल्लाह
ایک وقت تو بیٹا ایسا آئے گا کہ 4 لاکھ لوگوں کے مجمع میں تم بولو گے، 4 لاکھ لوگوں کے مجمع میں تم تقریر کرو گے، اللہ کا دین سمجھاؤ گے۔ میرے بھائیوں، اس امت نے اپنے سر کی آنکھوں سے یہ بات دیکھی کہ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ قبولیت اور منظوریت اپنی بارگاہ الہی سے عطا فرمائی تھی۔ 4 لاکھ لوگوں میں حضرت مولانا نے تقریر فرمائی اور جگہ پر لوگوں نے اپنی اصلاح کی اور اپنی توبہ کا فریضہ انجام دیا۔ یہ ایک ماں کے دل سے نکلنے والی وہ دعا ہوتی ہے، اور یہ وہ ایک خاتون اور ایک ماں کا فیصلہ ہے میرے بھائیوں، جو اپنے بچے کے لیے ایک ماں کرتی ہے۔ اس لیے پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں فیصلہ بڑا سوچ سمجھ کر کے کرنا ہے۔ ہم فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں۔ کس کے دور سے؟ فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اگر اولاد کو نہیں پڑھایا، دین نہیں سمجھایا، اللہ کی کتاب سے نہیں جوڑا، اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان مدرسوں کے حوالے کر کے اگر ہم نے ان کو نہیں پلائی تو بات کیا ہوگی؟ بات یہ ہوگی کہ کل شیرپور کے پروگرام میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ بتایا کویت کا، بہت اثر انداز واقعہ ہے۔ ایک کویت کے شیخ نے کورٹ میں وہاں کی عدالت میں مقدمہ پیش کیا اپنے بیٹے کے خلاف، باپ بیٹے کے خلاف مقدمہ پیش کر رہا ہے۔ دنیا تو میرے بھائیوں اس قدر گر چکی ہے اخلاقیات میں، اور اخلاقیات کی قدر و منزلت دنیا کی نگاہوں سے ایسی گری ہے کہ یورپ کی عدالت میں ایک ماں نے اپنے بیٹے کے خلاف مقدمہ پیش کیا اور میجسٹر کے سامنے یہ کہا کہ میرا یہ بچہ بیٹا ہے، میری کوکھ سے جنم لینے والا ہے، یہ میرا خیال نہیں کرتا، یہ اپنے کتے کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ ڈاگ وہاں یورپ کے اندر کتا بہت جو ہے ان کی چہیتی چیز اور چہیتا جانور ہے، اس کی غور و پرداخت، اس کی نگرانی اور اس کا سارا انتظام ان کے گھر کا ایک فرد ہوتا ہے۔ کتا فیملی ممبر ہوتا ہے اہل یورپ کا۔ تو ساری باتیں سن کر کے مختصر میں میجسٹر یورپ کی عدالت کے جج نے فیصلہ دیا کہ کتے کی ذمہ داری کتے کو سنبھالنا، اس کی نگرانی کرنا یہ بیٹے کی ذمہ داری ہے، ماں کی نگرانی نگہداشت تو بیٹے کی ذمہ داری نہیں، ماں اپنی ذمہ داری خود نگاہے، وہ انسان ہے، وہ سب کچھ کر سکتی ہے، یہ کتا ہے، جانور ہے، اپنی ذمہ داری نہیں نبھا سکتا ہے۔ دنیا کی عدالت یہ فیصلہ کر رہی ہے۔ تو ایک باپ نے کویت کی عدالت میں اپنے بیٹے کے خلاف مقدمہ یہ پیش کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے ایک، وہ مجھے دیکھتا نہیں اور مجھے خرچ نہیں دیتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ منتھلی اور ماہانہ مجھے کچھ نہ کچھ خرچ دے وہ۔ لیکن باپ تو اربوں پتی تھا۔ بیٹے کو بلایا گیا، مختصر کر رہا ہوں، بیٹے کو بلایا گیا، کہا کہ تمہارے والد تمہارے خلاف یہ شکایت کرتے، تم انہیں خرچ کچھ نہیں دیتے ہو۔ کہا کہ انہیں خرچوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اربوں پتی آدمی ہے میرے ابا، لیکن میرے پیسوں کی انہیں ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہا کہ پھر بھی آپ بیٹے ہیں، آپ کو دینا چاہیے۔ حدیث پاک میں کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت و مالک لابیک، اے بیٹے تو بھی، تیری ذات اور تیرا سارا کمایا ہوا مال تیرے باپ کا ہے، اگر باپ اس میں سے کچھ لینا چاہے تو اسے لینے کا حق اور ادھیکار ہے۔ یہ مدرسوں کی تعلیم پڑھائی جاتی ہے، مدرسوں میں یہ بات سکھائی جاتی ہے۔ لیکن کہا کہ میجسٹر نے فیصلہ سنایا کہ بھئی ٹھیک ہے، ہر مہینہ آپ کا یہ بیٹا آپ کو جو ہے خرچہ دے گا۔ اور والد نے کہا کہ زیادہ خرچہ نہیں چاہیے، 1 دینار، کویت میں دینار چلتا ہے سکہ، 1 دینار مجھے دے، لیکن شرط میری یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہر مہینے 1 دینار خود لا کر کے مجھے دے گا، کسی اور سے نہیں بھیجائے گا، روانہ نہیں کرے گا، پارسل نہیں کرے گا، خود دے مجھے لا کے۔ ٹھیک ہے، خود دے گا لا کر، فیصلہ ہو گیا، کورٹ کلوز ہو گئی ہے، مقدمہ ختم ہو گیا۔ لیکن میجسٹر اور جو جج تھا وہ بہت حیران و پریشان ہوا کہ بات اس کے پیچھے کچھ تو ہے۔ معاملہ جب ادھر ادھر ہو گیا ختم، تو میجسٹر اور جو ہے جج نے باپ کو کنارے لے کر کے خاموشی سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے جب تمہیں ضرورت نہیں ہے، اور یہ شرط کیسی تمہاری؟ کہنے لگا باپ روتے ہوئے درد بھرے انداز میں، بات دراصل یہ ہے کہ میرا یہ بیٹا ہے، یہ مجھ سے لمبی لمبی مدت تک بچھڑا ہوا رہتا ہے،
کئی مہینے گزر جاتے ہیں، میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتا ہوں. میں اس لیے شرط لگائی کہ 1 دینار میرا بیٹا جب مجھے دینے کے لیے آئے گا، اس بہانے اس کا چہرہ میں دیکھ لوں گا، اس بہانے اس کا چہرہ میں دیکھ لوں گا. میں اس کا باپ ہوں، اگرچہ اسے میرے چہرہ دیکھنے کی ضرورت ہو یا نہ ہو، لیکن میری کوکھ سے جنم لینے والی میری یہ اولاد اور میرا بیٹا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کا چہرہ ہر مہینے مجھے نظر آئے. یہ باپ کی شفقت ہوتی ہے اور یہ ماؤں کی ممتا ہوتی ہے جو اپنے بچوں کے لیے بہترین فیصلے کرتے ہیں اور ان کی زندگی کو تعمیر و ترقی کی راہوں پر لے جانے کے لیے انہیں تعلیم و تربیت کے مراحل سے گزارتے ہیں. میرے بھائیوں، آج اولاد ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اس وقت تو ہمارے مبشرین اور محققین اور مفکرین حضرات علماء گرامی کہہ رہے ہیں، ہمارے بزرگان دین، کہ امت کا ایک سب سے بڑا مسئلہ اگر ہے جو چیلنج بنا ہوا ہے والدین کے لیے، وہ اپنی اولاد کی تربیت کا مسئلہ ہے. اولاد کی تربیت کا مسئلہ. لڑکی کہہ رہی ہے اپنے باپ سے، میں 18 سال کی جس دن ہو جاؤں گی اس دن تمہارا مجھ پر کوئی ادھیکار اور کوئی حق نہیں رہے گا. میں اپنے من چاہی زندگی گزاروں گی اور جس کے ساتھ چاہے میں بیاہ اور نکاح اور شادی رچاؤں گی، چاہے جس کے ساتھ میں شادی رچاؤں اس کا مذہب کچھ بھی ہو. میں ابھی کل ہی شیرپور میں کسی نے مجھے ایک ویڈیو ڈالا اور لکھا کہ اس کو ضرور دیکھیے آپ. میں نے دیکھا کہ ایک چاپڑ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس علاقے میں؟ چاپڑ دھاردار ایک ہتھیار ہے. چاپڑ ایک آدمی لیا ہوا ہے. ایک برقع پوش خاتون اسکول کی بچی ہے، اس کو 2 بدماشوں نے، اس کا افیئر تھا اور اس کا ناجائز تعلق تھا اس بچی کا غیر کے ساتھ. یہی تو ہوا چل رہی ہے امت میں، بیٹیاں جا رہی ہیں. اور کوئی ایسا نہ کہے کہ مولانا لوگ جو ہے خالی خبریں ادھر ادھر کی لے کر کے آتے ہیں اور جلسوں میں اس کو سنا دیتے ہیں. جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے علاقے کی دوشیزاؤں اور بیٹیوں کو اپنی آنکھوں سے غیر مسلم نوجوانوں کے ساتھ باہوں میں دیکھا، گلے میں ہاتھ ڈال کر کے دیکھا، غلط حالتوں میں ان کو پوزیشن میں دیکھا، ان لوگوں نے چشم دید گواہوں نے یہ بات گواہی دی ہے اور بتایا ہے. یہی حالت ہے امت کی. چمک دمک پر ہماری بچیاں جا رہی ہیں. لیکن کل بھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ ایسی بچیاں جو اس طرح اپنا ایمان بیچ رہی ہے، اپنی آبرو کو نیلام کر رہی ہے اور غیروں کے ساتھ جا کر کے پورے خانوادے کے لیے کلنگ اور داغ بن رہی ہے، یہ وہی بچیاں ہیں جنہوں نے مکتب اور مدرسے کا منہ نہیں دیکھا ہے. اس لیے ان مکاتب سے، ان مدرسوں سے اپنے بچوں کے ساتھ بچیوں کو بھی گزارنا، گھروں میں تعلیم کا انتظام کرنا، دعوت کی محنت کے راستے سے میرے بھائیوں بہت ضروری ہو گیا ہے. بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. تو بات کیا کہہ رہا تھا کہ اس بہانے میں اپنے بچے کا چہرہ دیکھ لوں. تو سب سے بڑا چیلنج اس وقت تو کیا ہے؟ اولاد کی تربیت کا. کیسے تربیت کرے اپنی اولاد کی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور کوئی اس سلسلے میں ہمت نہ ہارے کہ ہم کیسے اپنی اولاد کی تربیت کریں گے. اور تربیت اگر نہیں ہوئی ان کی تو پھر انہیں بے حیا بنایا جائے گا. سماج میں، معاشرے میں ان کو پہلے بے حیا بنائیں گے اور بے حیائی کے راستے سے پھر ان کا ایمان لیں گے. بے حیائی کے راستے سے ایمان، پہلے حیا جائے گی اس کے بعد ایمان جائے گا. بچیوں کی پہلے حیا لی جا رہی ہے اس کے بعد ایمان لیا جا رہا ہے. بچیوں کی حیا لی جا رہی ہے. اسکولوں میں، کالجوں میں میرے بھائیوں، ہم تو اس کے مخالف نہیں ہیں اسکول اور کالج کے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں اہل مدارس اور ہمارے بزرگان دین کہ ہمیں ہماری بچیوں کو اسلامک ماحول ملے. وہ گریجویٹ ہو، ڈاکٹر بنے، فارمیسسٹ بنے، یہ بنے، وہ بنے، لیکن وہ ایسے ماحول میں تربیت پائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں کو اپنے دلوں میں وہ سمائے ہوئے ہو، تاکہ انہیں کوئی فتنہ جو ہے برباد نہ کرنے پائے اور کوئی فتنہ ان کے ایمان کو لینے نہ پائے. ایمان ہماری دولت، ایمان ہمارا سرمایہ ہے. اسے لوٹنے کی کوششیں ہو رہی ہے. میرے بھائیو، سورہ کہف آپ پڑھتے ہوں گے. اب دجال کا فتنہ بالکل قریب آ چکا ہے. فتنہ دجال بالکل قریب آ چکا ہے.
یہ جو شکیل بن حنیف ہو اور چاہے قادیانیت ہو اور چاہے جو ہے انجینئر مرزا علی ہو، یہ جتنے بھی فتنے جن اشخاص کی شکل میں آ رہے ہیں، یہ سب دجال کے آنے کی شکلیں اور صورتیں تیار ہو رہی ہے۔ قرآن کریم میں ان نوجوانوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس زمانے میں وہ ظالم بادشاہ تھا، اور جب ان نوجوانوں کو اپنے ایمان، عیسائی بادشاہ تھا، اور نوجوانوں کو جب اپنے ایمان کے تعلق سے فکر لاحق ہوئی تو وہ علاقہ چھوڑ کر کے چلے گئے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے علاقہ چھوڑ کر کے چلے گئے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے ایک غار کے اندر 313 سال تک 310 سال 13 سال تک ان کو جو ہے غار میں سلائے رکھا۔ واقعے کی تفصیل نہیں کرنا ہے میرے کو۔ تو ان نوجوانوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور اپنے ایمان کا سودا نہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی خوشحال زندگی کو داؤ پر لگا کر کے گفاؤں میں اور جنگلوں کی طرف نکل گئے اور غار میں پناہ لی۔ اللہ نے ان کی حفاظت کا حیرت انگیز انتظام فرمایا۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو جو بیان کیا ہے میرے بھائیوں، اس پوری قرآن کریم کے اس رکوع کے اندر اس امت کے لیے دجال کے فتنے کی حفاظت کے 3 طریقے بیان کی گئے۔ میں نے خطبے میں آیت پاک پڑھی ہے، اتل ما اوحی الیک من ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا، کہ دجالی فتنوں سے حفاظت کا پہلا راستہ یہ ہے کہ کتاب اللہ سے اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو ہم جوڑیں۔ کتاب اللہ سے اپنی اولاد کو، دجال کے فتنے سے حفاظت کا یہ پہلا راستہ ہے۔ ہاں، قرآن سے جڑیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سارے فتنوں سے حفاظت فرمائیں گا۔ دوسری چیز قرآن کریم نے جو بیان فرمائی ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک غار کی حیثیت رکھتی ہے کہ ہمیں اس زمانے میں کس غار میں جانا ہے، تو ہمیں کتاب اللہ سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ دوسری بات بیان کی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے لوگو تم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جمع کر کے رکھو، ان لوگوں کی مجلسوں میں اپنے آپ کو جمع کر کے رکھو، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے ہیں اور اسے پکارتے ہیں۔ حاصل بات کا یہ کہ اہل اللہ کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، نیک نفوس اور بندوں کے ساتھ اے لوگوں اپنے آپ کو بنائے رکھو، ان کی مجلسوں میں جاؤ۔ یہ دوسرا راستہ ہے ایمان کی حفاظت کا، اللہ والوں کے پاس جانا، اہل علم کے پاس جانا۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اپنی صحبتیں صحیح کی جائے۔ آج ہمارے بچے بگڑ کیوں رہے ہیں؟ ہماری بچیاں مرتد اور اسلام کیوں چھوڑ رہی ہیں؟ سہیلیاں۔ میرے بھائیوں، ایک بات آپ لے کر کے جائے، یہاں سے دل پر لے کر کے جائے، باقاعدہ کسی تنظیم کا نام لیے بغیر میں بول رہا ہوں، آپ جانتے ہیں غیروں کی طرف سے منظم پلاننگ کے تحت غیر مسلم بچیوں کو مومن اور مسلم بچیوں کو پٹانے اور سہیلی اور دوست بنانے کے لیے باقاعدہ پیسے دے کر کے ان کے پیچھے فنڈنگ کر کے دوست بنانے کے لیے باقاعدہ تنظیمیں غیروں کی کام کر رہی ہیں، اور بڑی حد تک وہ لوگ اپنے مشن میں تحریک میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ دیکھا باقاعدہ لوگوں نے غیر مسلم بچیوں کے ساتھ ہماری مسلم بچیوں کو دوستی کے نام پر، پھر ہوٹل میں جو ہے لنچ اور ڈنر کے نام پر، اور کسی ثقافتی فنکشن میں پروگرام میں شرکت اور حاضری کے نام پر یہ دوستیاں کر کے یہ صحبتیں ان کے ایمان کو لینے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ اسی لیے کہا گیا صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اچھی صحبت تجھے اچھا بنائیں گی اور بری صحبت تجھے برا بنائیں گی۔ ہمارے مشائخین اور بزرگان دین کہتے ہیں کہ جو ہے یارے بد بدتر از مارے بد، کہ برا دوست ڈسنے والے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ڈسنے والے سانپ کا زہر تو میرے بھائیوں ہو سکتا ہے جان لے لے، لیکن برے دوست، برے ہم نشین، غلط سہیلی کی دوستی اور صحبت تو ایمان لے گی۔
اس لیے یارے بد بدتر از مارے بد، برا دوستوں ڈسنے والے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا حربہ ہے کہ دوستی، صحبت اور جو ہے دوستی یاری کے ذریعے سے ہماری بچیاں اور بچے ایمان سے ڈگمگا رہے ہیں۔ اس لیے اسلام ایک معمولی چیز بن کر کے رہ گئی، ایمان ایک معمولی چیز نگاہوں میں بن کر کے رہ گئی، اسے کوئی حیثیت نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کے سدے باب اور اس کی بندش کے لیے اہل اللہ کی صحبت، اللہ والوں کی مجلسوں میں جانا، دعوت کی مجلسوں میں جانا، دین کی مجلسوں سے اپنے آپ کو جوڑنا میرے بھائی، یہ اس کا راستہ ہے، اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ جب قیامت قریب آئے گی حالت ایسی ہو جائے گی اور دجالی فتنہ ایسا اپنا اثر دکھائے گا کہ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی المومن ویمسی الرجل مومنا ویصبح کافرا، صبح کو ایک آدمی مسلمان ہوگا ایمان والا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو جو آدمی صاحب ایمان ہوگا صبح آواز اور پتہ چلے گا کہ وہ جو ہے کافر بن گیا، شکیل بن حنیف کا ماننے والا بن گیا، مرزا علی کا ماننے والا بن گیا، کسی مہدی کا دعویٰ کرنے والے کا ماننے والا بن گیا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ شکیل بن حنیف اور عیسائیت اور مہدیت کا دعویٰ کرنے والے ان جھوٹوں نے ایسے لوگوں کو اپنے جال میں اور اپنے دام میں پھنسایا ہے میرے بھائیوں، جن کے چہروں پر داڑیاں ہیں، جو دینی دعوت سے اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں، اس کے باوجود وہ ان کے جال میں آ گئے۔ میرے بھائیوں اس کے پیچھے بات وہی ہے کہ انہیں پیسہ دکھایا جا رہا ہے، انہیں گھر کو تعمیر کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، پیسہ۔ ایک بلا اور ایک مصیبت ہمارے مہاراشٹر میں بھی اور وہ یہاں بھی چل رہی ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں مہیلا بچت گٹ، آپ کے وہاں کیا کہتے ہیں؟ سمو مہیلا بچت گٹ کے عنوان سے مہاراشٹر میں اور ان علاقوں کے اندر ایم پی کے سمو کے نام سے عورتیں سودی قرض و غیر مسلم آفیسروں سے لے رہی ہے۔ مہیلا بچت گٹ ایک نیم سیاسی جو ہے تنظیم ہے اور سیکشن ہے، وہ سمو والے ہماری مہیلاؤں اور ہماری خواتین کو قرض کے نام پر 10-20 ہزار سے شروعات کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کا ایک سلسلہ رہتا ہے اور روزانہ یا ہفتے واری پھر وہ چکانا رہتا ہے۔ ساری تفصیلات سمجھ گئے۔ اس میں کیا ہو رہا ہے؟ سمو کے عنوان سے غیر مسلم آفیسر بند کمرے میں میٹنگ لیتا ہے، ہاں محلے کی ساری خواتین آتی ہے، یہ بھی قرضہ مل رہا ہے، 10-20 ہزار روپے قرضہ مل رہا ہے، پھر دھیرے دھیرے چکاتے رہیں گے۔ غیر مسلم آفیسرز آتے ہیں ہماری مہیلاؤں کے پاس، محلے میں ایک کمرہ طے ہوتا ہے، وہاں میٹنگ ہوتی ہے، اور آپ کو میں صاف شبدوں اور لفظوں میں کہتا ہوں اس علاقے کی پورے محلے میں جو سب سے زیادہ خوبصورت خاتون ہوتی ہے اس کو ادھیکش اور اس کا صدر بنایا جاتا ہے۔ ان کے آدھار اور ان کا پورا ڈاکومنٹ لے لیا جاتا ہے اور پھر ہفتے 15 دن میں بار بار وہ غیر مسلم آفیسروں کی آمد ہوتی ہے کسی بھی عنوان سے، اور پھر ان جو خاتون وہ قرض چکا نہیں پاتی، ادا نہیں کر پاتی ہے، آپ سمجھ جائیے پھر ان کے ساتھ کس قسم کے حالات آگے پیش آتے ہیں۔ حالات یہ بنتے ہیں کہ ایسی خواتین کو اپنی آبرو اور عزت اور اپنی ناموس ان کے حوالے کرنی پڑتی ہے، ان کے حوالے کرنی پڑتی ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں اس پاچورا اور املنیر اور شیرپور جو ہمارے مہاراشٹر کا شیرپور ہے ان علاقوں میں لوگوں نے بتایا اس تیزی سے یہ سمو اور مہیلا بچت گٹ کی بلا اور یہ جو طوفان آ گیا کہ یہاں تک جلگاؤں ضلع کے اندر واقعات پیش آئے ہیں کہ ایک خاتون شادی شدہ ہے، 2-2 4-4 اس کے بچے ہیں، مہیلا بچت کی گٹ کی نحوست میں جب وہ آئی غیر مسلم ادھیکاروں اور آفیسروں سے ان کا ربط اور ضبط اور مجلسیں ہوئی، صحبت نے اپنا زہریلا اثر چھوڑا، وہ خاتون اپنے شوہر سے کہتی ہے تو مجھے پسند نہیں، میں تو اس کے ساتھ شادی کر لوں گی اس لیے کہ تو مجھے پیسے نہیں دیتا ہے، وہ تو مجھے پیسے دیتے ہیں۔ حالات یہاں تک آ رہے ہیں، شادی شدہ عورتیں اپنے شوہروں کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ میرے بھائیوں یہ ایک حدیث سنا کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ، 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ڈرنا چاہیے کہ نہیں سب کو؟
سب کو ڈرنا چاہیے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ کون سے 3 لوگ ہیں جنت میں نہیں جائیں گے؟ نمبر 1 الدیوس من الرجال، نمبر 2 والرجلۃ من النساء، نمبر 3 ومدمن الخمر او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلا وہ مرد جو دیوس ہے، دیوس وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ نمبر 2 وہ مرد جنت میں نہیں جائے گا جو عورتوں جیسا بناؤ سنگار چال چلن اپناتا ہے، کپڑے ویسے پہنتا، بال ویسے کاٹتا، سمجھ میں نہیں آتا پیچھے سے کہ ہاں ہے یا ہو ہے، مرد ہے یا عورت ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، سلام کروں کیا نہیں کروں، کیا چپل نکالتی، سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسا بناؤ سنگار، مرد عورتوں جیسا بننے والا آدمی۔ ہمارے جو ہے بہت سے نوجوان کانوں میں بالیاں پہن لیتے ہیں، ہاتھوں میں چوڑیاں اور کڑے ڈال لیتے ہیں، نہ جانے انہیں عورتوں جیسا بننے میں کی شوق آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھا خاصا مرد بنایا ہے، اپنی پوزیشن کو، اپنی حالت کو باقی رکھنا چاہیے۔ تو دوسرا وہ مرد جنت میں نہیں جائے گا جو عورتیں جیسے چال چلن اور رہن سہن اختیار کرتا ہے۔ اور تیسرا ہے وہ مدمن الخمر، شراب کا پینے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ آج امت میں شراب عام ہو گئی، ہمارے اکابرین کہہ رہے ہیں کہ اس امت کو اب ہلاک و برباد کرنے کے لیے ناکا ساکی اور ہیروشیما کی طرح کسی ایٹم بم برسانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ افیون، چرس اور کتا گولی اور نہ جانے زہریلی کتنی نشہ آور چیزیں پینے میں، کھانے میں اس وقت تو ہمارا نوجوان خود بخود تباہ ہو رہا ہے۔ کسی توپ کی، کسی تفنگ کی اور تیر و تلوار کی ضرورت نہیں ہے انہیں ہلاک کرنے کے لیے۔ اور موبائل میں تو آدھی سے زیادہ رات گزر رہی ہے، آدھی سے زیادہ رات موبائل میں گزر رہی ہے۔ میرے لیے دوسرا موضوع ہے۔ تو 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 بعد والے تو سمجھ میں آ گئے، عورتوں جیسا بننے والا اور شراب کا عادی، شراب بار بار پینے والا، یہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ لیکن پہلا جو قسم ہے، پہلی قسم الدیوس، دیوس کسے کہتے ہیں شاید آپ بھی نہیں سمجھے ابھی لفظ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھایا، اس کو آسان لفظوں میں یہ سمجھیے کہ دیوس وہ آدمی ہے، آسان کرو، دیوس وہ بے غیرت آدمی ہے، وہ بے غیرت آدمی ہے کہ جس کے گھر میں کوئی اجنبی آتا ہے اور جاتا ہے اور اس شخص کو پتا بھی ہے کہ فلاں فلاں میرے گھر میں ایک بار نہیں کئی بار آتا اور جاتا ہے، لیکن اس کی غیرت ایسی مردہ اور ایسا بے حس بنا ہوا ہے، کبھی نہ اسے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیوں آتے ہو، نہ کبھی اپنے اہل خانہ اور خاتون سے پوچھتا ہے کہ تمہارا اس کے ساتھ کیا کنیکشن ہے اور کیا تعلق اور رشتہ ہے کہ وہ بار بار تمہارے پاس آتا اور جاتا ہے۔ دیکھتا ہے اور آنکھیں بند کیے ہوئے، سب کچھ پتا ہوتے ہوئے اس کی غیرت اس کو اس بات پر آمادہ نہیں کرتی ہے کہ اپنی ناموس کی حفاظت کے لیے آگے قدم بڑھائے۔ اس آدمی کو دیوس کہتے ہیں، بے شرم آدمی۔ ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ سمو کے نام پر، مہیلا بچت گٹ کے عنوان سر، یہ ہماری خواتین جو قرضے، سودی قرض لے رہی ہے، سودی قرض لے رہی ہے، میرے بھائیوں ان کو کون روکے گا؟ ظاہر سی بات ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے، قوت حاکمہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ مرد و حضرات بڑی تعداد میں یہاں آئے ہوئے ہیں، گزارش ہے، التماس ہے میرے بھائیوں، ہر ایسے فتنے کے ہماری دہلیز پر آنے سے پہلے اس پر بریک لگاؤ۔ اپنی مردانیت، اپنی قوت اور اپنی طاقت کو آپ استعمال کیجئے، اور اس کے لیے آسان راستہ یہ ہے، پہلا آسان راستہ کہ دعوت و تبلیغ کی محنت جو اجتماعات کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اور خصوصاً خواتین کے لیے گھروں میں جو تعلیم کا ہمارے بزرگوں نے نظام بنایا ہے، آپ اندازہ لگاؤ کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے ہماری خواتین کو
گھروں کی تعلیم میں بیٹھانا اور دین سمجھانا کتنا ضروری ہے۔ آخری بات، قرآن کریم کا وہ تیسرا راستہ جو سورہ کہف میں دیا گیا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، دوستی صحیح کیجئے، اللہ والوں کی دوستی اختیار کیجئے۔ اور تیسری بات یہی ہے، وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اے نبی آپ کہو الحق من ربکم، حق تو اللہ کی طرف سے آ چکا ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جسے چاہے وہ ایمان لائے اور جس کی سمجھ میں نہ آئے وہ کفر کرتا رہے۔ اشارہ ہے کہ دعوت چلاؤ، دین کی دعوت دو، حق کی بات سناؤ۔ اگر امت دعوت کے فریضے کو چھوڑ دے گی، حق بات کہنا امت اگر چھوڑ دے گی تو حق اس کی زندگی سے بھی نکل جائے گا، اس لیے کہ باطل پوری طاقت سے کام کر رہا ہے۔ اگر پوری طاقت سے کام کرنے والے باطل کے سامنے حق والے اگر حق کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے تو میرے بھائیوں حق ہماری زندگیوں سے، ہماری نسلوں کی زندگیوں سے، آنے والی نسلوں کی زندگیوں میں باقی نہ رہے گا۔ اسی لیے یہ مدارس اسلامیہ کام کر رہے ہیں، یہ حفاظ کام کر رہے ہیں، اور یہ مکاتب کی محنتیں ہو رہی ہیں، یہ دعوت و تبلیغ کی چلت پھرت ہو رہی ہے میرے بھائیوں۔ اسی نسبت پر آپ، میں اور ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ یہ اداروں میں اپنی اولادوں کو اور نسلوں کو بھیج کر کے میرے بھائیوں ہم اپنے بچوں کے ایمان، عقیدے اور بچیوں کے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے، ہماری حاضری کو ذخیرِ آخرت بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح فکر و عطا فرمائے۔ میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہو کر کے مولانا جو ہے مدرسہ سمدیہ کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا عقیل صاحب کا بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت و حوصلہ، مزید طاقت و قوت عطا فرمائے۔ ان کے اساتذہ اکرام نے جو محنتیں کی ہے اللہ سب قبول فرما کر کے مزید انہیں آگے بڑھائے، ادارے کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔